کبھی اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل بعد میں بیان کرتے ہیں، کبھی دلائل پہلے بیان کرتے ہیں، بعد میں توحید اس پر تفریح کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس طرح آپ تدبر کریں گے نا، تدبر کا طریقہ کچھ آ گیا۔ توحید کے اندر تدبر، قصے کے اندر توحید، مثال کے اندر توحید، دلائل توحید کے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حوار کی طریقے پر ذکر کرتے ہیں، کبھی مثال کے ذریعے، کبھی قصے کے ذریعے، اور یہ مختلف اس کے عنوانات ہیں۔ اب توحید کا جو مسئلہ ہے اس کا ایک نازک پہلو بھی ہے۔ توحید بیان کرنا آسان نہیں۔ دیکھو توحید کی اہمیت کا اسے اندازہ لگاؤ، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی جو نبوت کا زمانہ ہے کتنے سال ہے؟ 23 سال۔ اس میں مکی زندگی کتنی ہے؟ 13 سال۔ 13 سال میں کتنی سورتیں نازل ہوئی؟ 86 سورتیں مکی ہے، 28 مدنی ہے۔ اچھا، صرف مکے میں نماز فرض ہوئی تھی اور معراج کے بعد، ہجرت سے پہلے، باقی نہ روزہ تھا اور نہ حج اور نہ زکوٰۃ۔ مکی 86 صورتوں میں کس کا بیان ہے؟ توحید کا بیان ہے۔ اچھا، مکے میں یہودی تھا؟ نہیں۔ نصرانی تھا؟ نہیں۔ منافق تھا؟ نہیں، صرف مشرکین تھے۔ کیونکہ منافق تو تب پیدا ہوتا ہے جب مفادات آتے ہیں نا۔ مدینہ میں منافق پیدا ہو گئے تھے، مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، کیونکہ مکے میں تو مار کھائی جا رہی تھی نا، تکلیفیں تھی۔ تو 13 سال اور 86 صورتیں جس کے لیے نازل ہوئی۔ مکی صورتوں میں کیا مضمون ہوتا ہے؟ توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، اور مشرکین کے عقائد پر ضرب کاری ہے، بیان توحید ہے۔ تو 13 سال 86 صورتیں جس کے لیے نازل ہوئی، تو وہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ اچھا، مشرکین 40 سال پیغمبر علیہ السلام کو کیا بولتے رہے؟ صادق اور امین۔ سارے نیک کام کرتے تھے، کعبے کی تعمیر کرتے تھے، سچ بولتے تھے، اور مہمان نواز تھے، اچھے لوگ تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایک توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون واذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ کہتے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تمام آلہہ کو ایک الہ بنایا، یہ تو عجیب چیز ہے۔ جھگڑا کس میں تھا؟ وحدت الہ میں۔ کہتے اللہ ایک ہے اور اس کو رب و خالق اور مدبر بھی مانتے تھے، لیکن کہتے آلہہ اور ہے، اور بھی ہے۔ اچھا، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب آپ نے توحید بیان کی تو پھر آپ کیا ہو گئے؟ ساحر، مجنون، کاہن، شاعر۔ جب آپ پر وحی آئی، ورقہ ابن نوفل کے پاس خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے گئی، بخاری میں پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے، تو اس نے کہا یا لیتنی جزعا حین یخرجک، یا لیتنی حیا اذ یخرجک قومک انصرک نصرا مؤزرا۔ کاش میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے تعجب سے پوچھا او مخرجیہم، مجھے نکالیں گے؟ تو اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، معلوم ہے نا، لم یأت رجل ما جئت به الا عودیا۔ جو آپ پیش کرتے ہیں توحید، جو بھی یہ پیش کرتا ہے نا،
اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے. سب سے بڑا جرم توحید بیان کرو تو بس آپ پر فتوے لگیں گے اور آپ کو تنگ کیا جائے گا. مکے سے اللہ کے رسول کو کیوں نکالا تھا؟ توحید کی وجہ سے نا، یا کوئی اور چیز تھی؟ توحید کی وجہ سے. اچھا، اب ایک موحد آدمی توحید کی تعریف کے بعد وہ کیا عقیدہ رکھے گا؟ نمبر 1، موحد یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ موجود ہے. نمبر 2، اللہ ایک ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے. لہذا جو اللہ کی وجود پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے اس کو دہری کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ دہری، شیوعی اور کمیونسٹ. ٹھیک ہے. تو جتنے توحید کے دلائل ہے وہ اللہ کے وجود کی بھی دلائل ہے. توحید کی دلائل اللہ کے وجود کی بھی دلائل ہے. دہریت اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے یہ لوگ، چین اور روس والے نا، ان کا یہ عقیدہ ہے. کمیونسٹ کہتے اللہ نہیں ہے. تو جو توحید کی دلائل ہے وہ اللہ کے وجود کی بھی دلائل ہے. جو اللہ کے وجود کو مانتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں 2 الہ ہے، ایک نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مجوسی. مجوسی 2 الہ مانتے ہیں. اور جو اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن اللہ کے صفات اللہ کے لیے خاص نہیں کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک. تو اکثر جو مشرکین ہیں وہ دہری نہیں تھے. اللہ کے رسول کے زمانے میں دہری بھی تھے لیکن اکثر مشرکین دہری نہیں تھے. اللہ کے وجود کی بھی قائل تھے اور اللہ کو ایک بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کی صفات خاصہ میں غیر کو شریک کرتا ہے. نبی کو یا ولی کو یا جن کو یا فرشتے کو یا کسی پیر فقیر کو شریک کرتا ہے تو ایسے شخص کو کیا بولتے ہیں؟ مشرک. تو اس لیے توحید کی وضاحت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کا مقابل شرک نہ پہچانا جائے. کیونکہ متنبی کیا کہتا ہے؟ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ، ضد سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں. تو اس لیے آئندہ سبق میں انشاءاللہ پھر ہم شرک کی وضاحت کریں گے، شرک کی تعریف، اس کی مذمت اور اس کے اقسام پر گفتگو کریں گے. اور یہ کہ جو مشرکین مکہ تھے جن کے ساتھ قرآن مجادلہ کرتا ہے، ان کے عقائد کیا تھے، اتفاقی امور کیا تھے، اختلافی امور کیا تھے، اور جھگڑا کس بات پر تھا جس کی وجہ سے جنگیں ہوئی، جس کی وجہ سے اپنے عورتوں کو بیوہ بنایا، بچوں کو یتیم بنایا، اللہ کے رسول کو تکلیفیں پہنچائے، آپ کو ہجرت کرنی پڑی تھی. یہ کون سا مسئلہ تھا آخر؟ تو تب پھر کیا ہو جائے گی؟ اس کی وضاحت مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے.